یقیناً ملکی سیاست کروٹ لے رہی ہے۔ ایک جانب نواز شریف کا بدلتا بیانیہ یا اس کی خبریں، ابھی ہمیں 100% یقین نہیں ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بدلیں گے اور اس بات سے انکاری ہوں گے، یا یہ کہ وہ اب ذکر نہیں کریں گے جنرل باجوہ، جنرل فیض، آنے والے چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن، 4 سپریم کورٹ ججز کے احتساب کا، انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا۔ دوسری جانب نگراں حکومت بھی آنکھیں بدل رہی ہے یا آنکھیں دکھا رہی ہے، اور اس حوالے سے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا نواز شریف گرفتاری کے حوالے سے ان کی آمد پہ جو نگراں حکومت کا متوقع رد عمل ہے اس حوالے سے ان کی گفتگو، اور ایک اور جانب نیب پوری قوت سے حرکت میں آ چکی ہے، جس میں کہ شریف فیملی کے حوالے سے جو کیسز ہیں وہ بھی توانا اور ایک بار پھر نئی قوت سے سامنے آتے نظر آ رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ، پاکستان کی اس بدلتی سیاسی کیفیت پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کے نامور سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے، بہت ہی ممتاز نیوز اینالسٹ ہیں، اپنا مقبول پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں، نسیم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کے آتے ہی ان کو جہاز سے گرفتار کیا جائے گا، ان کے لیے ایئرپورٹ پہ عوام کو نہیں آنے دیا جائے گا، نواز شریف گرفتار کے شوقین ہیں، یہ تمام جو جملے یا گفتگو ہے، کیا یہ سلپ آف ٹنگ ہے آپ کے خیال میں، جس کو شاید بعد میں وہ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے سلپ آف ٹنگ تو نہیں ہے، سب اپنے اپنا جو ان کے دل میں آتا ہے، جو ان کے جذبات ہیں وہ کہہ دیتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس وقت بظاہر اگر نظر نہ آئے پھر بھی کشیدگی تو بہت ہے نا اس ماحول میں، یہ نہیں کہ کسی کو پتہ نہیں کون کس کے ساتھ ہے، کس کو کس کی سپورٹ مل رہی ہے، کبھی کوئی پارٹی سمجھتی ہے ہمیں سپورٹ ملے گی، کبھی دوسری پارٹی سمجھتی ہے سپورٹ ملے گی۔ اگر ایک طرف نون لیگ کے جو اپنے لوگ تھے، جو اس سے آپ نے ابھی جو کہا کہ کبھی کوئی پارٹی سمجھتی ہے اسے سپورٹ مل رہی ہے، کبھی دوسری پارٹی سمجھتی ہے، تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ کہ کبھی نون لیگ سمجھتی ہے کہ اسے سپورٹ مل رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کو سپورٹ ملتی ہے، پی ٹی آئی تو خیر یہ نہیں سوچ رہی کہ اسے سپورٹ مل رہی ہے۔ جی میرا مطلب کہ جو مین پارٹیز ہیں، دیکھیں نا، خالی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پی تو نہیں ہے، لیکن اور بھی پارٹیز ہیں، جے یو آئی بھی ہیں، 2 نئی پارٹیز جو کھڑی کی ہیں میدان میں وہ بھی ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ کامران صاحب، یہ کوئی حالات اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 2+2=4 here's the picture اور یہ ہوگا، اسی آپ پیرائے میں اس بات کو بھی لے کے کبھی آپ کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کچھ کہہ دیتے ہیں، پھر وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، اچھا پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، وہ کہتے ہیں نہیں جی ان کے بغیر الیکشنز تو نہیں ہوگا، وہ بین تو نہیں ہوگی، پھر وہ کہتے ہیں جی اگر قانون یہ بین کی طرف جائے گا تو ہو جائے گا، ان کے لوگ اگر اندر رہیں گے تو پھر ہو جائے گا۔ مطلب اٹ از اے کنفیوزڈ سیناریو، کیونکہ بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی رہے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ جو میڈیا میں ہیں وہ الیکشن کے روز تک ہم دیکھتے رہیں گے، اچھا کون کیا بات کر رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے صحیح بات اٹھائی جو انہوں نے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہی، دیکھیں نا اب ایک طرف تو لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو بہت سپورٹ ہے، الیکشن کمیشن نے ایک خط بھی لکھ دیا، کہہ بھی دیا کہ جی آپ ذرا دیکھیے گا، ایک اور پارٹی کا خیال ہے کہ ایک پارٹی کو بڑی سپورٹ مل رہی ہے، اور دوسرے دن پھر فواد حسن، فواد بار بار ہم کہتے ہیں بڑے قابل شخص ہیں، لیکن چونکہ ایک ایسوسی ایشن اور ہیز اے بیوروکریٹ، کہیں بھی جا سکتے وہ، جیسے انہوں نے خود ایکسپلین کیا، لیکن جو ماحول ہے اس وقت اتنا زیادہ ڈویسو ہے، اتنا ڈیوائیڈڈ ہے، اتنا پولرائزڈ ہے، تو ایک ایک بات کو لے کے پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ مثلا انٹیریئر منسٹر نے جو کہا کہ جی اگر وہ کنوکٹڈ ہوں گے تو یہ ہوگا، اچھا آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ بڑی کلیئرلی یہ طے کیا ہوا ہے پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے پروگرام میں فرمایا، انہوں نے کہا جی ان کے میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے ہم 3-4 روز ہفتے بھر کی لیں گے، ان کی پری اریسٹ بیل لیں گے، تاکہ ان کو موقع ملے کہ وہ جو بھی اپنا آپ پہنچیں گے پھر کورٹ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اب باتیں ہی ہوں گی اس طریقے کی، اور اس سے تو اور کچھ۔ اچھا اب اس طرف آئیے، یہ فرمائیے گا کہ ابھی بہرحال جو لاسٹ سٹیٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ تو ایکسپلوسیو سٹیٹمنٹس ہیں، ظاہر ہے کیٹیگوریکلی وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس، نیکسٹ چیف جسٹس جسٹس اعجاز الاحسن، 4 سپریم کورٹ ججز کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں، اور جتنا میں اور آپ نواز شریف صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ باتیں خالی کھلی تو شاید نہیں کرتے ہیں، یا جو ان کی ہسٹری ہے آپ اس سے ان کو جج کریں۔ اور ابھی بہرحال ان کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ
بدل دیں گے اور اب وہ معیشت وغیرہ کی بات کریں گے. آپ کو کیا اس کا آگے سینیریو لگتا ہے؟ وہ بدلیں گے, نہیں بدلیں گے, یا وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں گے اور آگے پھر اس سکور کو سیٹل ضرور کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ جی یہ تھوڑا سا میں آپ کو I would like to remind you کہ جب مشرف صاحب کے حوالے سے, جنرل مشرف کے حوالے سے بات ہوئی تھی, تو ایک شام پہلے جب کہ آخری موقع تھا حکومت وقت کا, which was PMLN کی حکومت کے, جا کے آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی شروع کروائیں, تو اس سے ایک شام پہلے یہ منسٹر فار انفارمیشن تھے سینیٹر پرویز رشید صاحب, انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو اور آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہو. ایک طرف اگر بلی دودھ چوری کر کے دوڑ جائے اور دوسری طرف آپ کا بچہ اگر ڈوب رہا ہو پانی میں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بچے کو سنبھالیں گے نا, اس کو بچائیں گے. تو ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ملک میں معیشت کا یہ حال ہے, حالات ایسے ہیں, تو ہم پرویز مشرف کی طرف تو نہیں جائیں گے, ہم ادھر آئیں گے. اور یہی بات اسحاق ڈار صاحب نے, مگر ایسا ہوا نہیں. پرویز مشرف کے ساتھ جو ہوا وہ ہسٹری کا حصہ ہے. ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے پرویز مشرف کو چھوڑ دیا نا. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ پھر انہوں نے جا کے کیا جو انہوں نے ایکشن کرنا تھا. جب لوگوں نے کہا ٹروتھ ریکنسیلیشن, انہوں نے کہا ٹروتھ ریکنسیلیشن کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے اب 4-5 روز سے نواز شریف صاحب اب اس پر بات نہیں کر رہے, کیونکہ وہ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے. دیکھیں, اگر انہوں نے 3 دن مسلسل بات کی اور 3 دن بات نہیں کی, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اب اس کو بھول گئے ہیں یا اس سے بیک ٹریک کر لیا ہے. ان کو آزادی ہے, وہ چند جملے کہیں اور کہیں کہ میں بھول گیا, آگے بڑھوں گا میں اب. جی میرا مطلب کہنے کا, آپ نے میرے سے سوال کیا تو اگر میں جواب دے دوں کہ ظاہر ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور اب وہ نہیں کہہ رہے, تو مقصد یہ ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو لے کے کریں گے. لیکن ان کی جو پارٹی ہے, رانا ثناءاللہ صاحب نے بڑی کلیئرلی کہا 21 تاریخ کو وہ اپنا پورا ایکسپلین کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے پارٹی کو. لیکن نسیم زہرا صاحب, آپ نے کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کا نام لیا, آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ قومی مجرم ہے, جنرل فیض قومی مجرم ہے. یہ پوزیشن ہے ان کی. بالکل اس کے, لیکن یہ سب دونوں نے یہ کہا, اور نواز شریف صاحب نے دوسرے روز کا 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں. لیکن پھر تیسرے روز انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا جو اکانومی اس پہ فوکس کریں گے. انفیکٹ یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے 2 روز پہلے ہمارے شو میں کہا کہ جی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقت کا حصہ ہے کہ یہ سب کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ان کا یہی تھرسٹ تھا کہ آگے بڑھیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس سوال کا جواب ہم نے سمپل دینا ہے تو وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتائیے کہ آپ کو فی الحال اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور یہ نیب وغیرہ کے معاملات, انٹیریئر منسٹر کی یہ باتیں, یہ تمام چیزیں کتنی سموتھ سیلنگ ہونے جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی؟ میرا خیال ہے ان کی واپس ارائیول تو یقیناً ہوگا, کیونکہ اگر انہوں نے اپنی سیاست کو قائم رکھنا ہے تو ان کو واپس لوٹنا پڑے گا, نہیں تو پھر ہی از آؤٹ آف پالیٹکس. تو اور پارٹی کا بھی ہوپ اگر ہیں تو نواز شریف صاحب ہیں ان ریلیٹیو ٹرمز, تو میرا خیال ہے ان کا آنا تو پکا ہے. لیکن جہاں تک نیب وغیرہ کا تعلق ہے, وہ کامران صاحب آپ کے سامنے ادھر بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب کتنی مینیپولیشن ہوگی نیب میں, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, اور ججز بھی سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے کہہ چکے ہیں کہ یہ پولیٹیکل مینیپولیشن ہوتی ہے. دس از واٹ نیب از اباؤٹ. تو ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. دیکھیں اس میں پھر سے کہوں گی کہ سچویشن فلوئڈ ہے. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ.